Forming Christ in the believer. TV Grace International presents the ineffable words of God, the gospel of grace, on the lips of the man, Christ Jesus. Abba Father. غیر مختون کی انجیل پہلے سے طے شدہ تھی، یہی ہمارے لیے انجیل ہے۔ اور جب آپ کو وہ معلومات ملتی ہیں تو ایک راز ہوتا ہے جو آپ کے جسم کو آپ کی روح سے الگ کرتا ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ لفظ کسی بھی دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، کیونکہ تلوار کاٹنے کو آتی ہے اور کاٹنے سے خوشی ملتی ہے، چاہے آپ جس چیز سے بھی گزر رہے ہیں۔ لہذا اگر ہم لوگوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں اس انجیل کو ان تک پہنچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ جس کی میں تبلیغ کرتا ہوں وہ نہیں جو وہ وہاں تبلیغ کرتے ہیں، کیونکہ وہ وہاں کیا تبلیغ کرتے ہیں کاٹ نہیں کرتا، یہ آپ کو وہی چھوڑ دیتا ہے۔ وہ آپ کے سگریٹ چھین لیتا ہے، وہ آپ کے مشروبات چھین لیتا ہے، یہ آپ کو فریسی بناتا ہے اور یہ آپ کو خوش نہیں کرتا، یہ آپ کو مذہبی بناتا ہے۔ اب یہ انجیل، سچی انجیل، جب صحیح تبلیغ کی، یہ لوگوں کو خوش کرتا ہے، یہ آپ کی پریشانیوں کو دور نہیں کرتا ہے، کیونکہ مسائل ہماری ترقی کا حصہ ہے، لیکن اس سے آپ کو یہ جاننے میں مدد ملتی ہے کہ ان کا علاج کیسے کیا جائے۔ یہی اہم بات ہے، اور آپ کو مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ انجیل ایک مشیر بھی ہے، وہ آپ کو مشورہ دیتا ہے۔ اگر آپ خاموش رہیں اور تم آرام کرو، وہ آپ سے بات کرتا ہے، کیونکہ یہ ایک زندہ لفظ ہے، اور اگر یہ زندہ لفظ ہے تو بولتا ہے۔ آج کا موضوع ہے زندہ اور مردوں کا رب۔ آئیے رومیوں کے باب 14ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ یہ پولس کے خطوط میں چھپے ہوئے کوڈ ہیں۔ یہ اس طرح جاتا ہے، کیونکہ مسیح اسی کے لیے مرا، اور اس نے کیا کیا؟ وہ جی اٹھا ہے، اور اس نے اور کیا، اور وہ دوبارہ زندہ ہو گیا۔ انگریزی میں کہتے ہیں ریوائیو، وہ زندگی میں واپس آیا۔ مردہ اور زندہ دونوں کا رب بننا۔ کس چیز کا رب بننا؟ مرنے والوں میں سے اور رہنے والوں کی، تاکہ وہ تمہارا رب ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب زندہ ہے، وہ تمہارا رب کیسے ہو سکتا ہے اگر آپ حقیقت نہیں جانتے؟ مثال کے طور پر آپ اس وزارت میں آنے سے پہلے آپ نے سوچا کہ شیطان موجود ہے، آپ نے سوچا کہ آپ اپنی نجات کھو سکتے ہیں، آپ نے سوچا کہ گناہ ابھی باقی ہے، تم نے سوچا کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، پھٹنے والی ہے۔ کیا وہ تمہاری زندگی کا رب ہو سکتا ہے اور تم ایسا سوچ رہے ہو؟ تو وہ شریف آدمی کیوں زندہ ہو گیا؟ رہنے والوں کا رب بننا۔ لیکن پہلے مجھے آپ کو بتانا ہے، اور اسی لیے عبرانیوں 9:28 وہ کہتا ہے کہ وہ گناہ سے تعلق کے بغیر دوسری بار آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے دوسری بار آنا پڑا، اسے دوبارہ جینا پڑا، کیونکہ اگر وہ دوسری بار آئے، ایسا نہیں ہے کہ وہ جا رہا ہے، یہ آ رہا ہے، تو ہاں وہ آتا ہے۔ آپ اسی دن آ کر چھوڑ نہیں سکتے، اس نے آ کر رہنا ہے تاکہ میں تمہارا رب بنوں۔
ताका मैं मरने वालों का रब बनूं। देखो आयत 8 क्या कहती है। रूमियों की 8वीं आयत 14। ठीक है, हाँ, हम रहते हैं, हम रब के लिए जीते हैं, और अगर हम मर गए, हम रब के लिए मरते हैं। तो चाहे हम जिंदा रहें, हम मर जाएं, हम रब के हैं। इसका मतलब है कि वो रब है, जिंदा और मर्दों का रब। मर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अब भी तुम्हारा रब है। अब तुम मरने वाले हो, तो आप यहां जमीन पर नहीं हैं, आप कहीं और हैं, आप कहीं होंगे, और उसकी अब तक रसाई है। रब बनने के लिए इन मरने वालों में से तसव्वुर करें आपके रिश्तेदार जो मर गए हैं, हम उनसे आगे नहीं हैं। जब आपने फजल सीखा, जो मर चुके थे उन्होंने इसी वक्त फजल सीखा। पुलिस ने कहा कि हमें इससे खुश होना चाहिए, चाहे हम गायब हों या हाजिर हों, और इसे गवाहों का अजीम बादल कहा जाता है। इब्रानियों में 12:1 कहता है कि गवाहों का बड़ा बादल है, और वो जिस्म के बगैर लोगों के बारे में बात कर रहा है, तो वो असरार जो पोशीदा थे मालूम ना हुए। वो यहां जमीन पर एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, ना ही वो गवाहों के बादल में एक दूसरे को जानते थे। सब स्टैंड बाई पर थे, खादोनत के अपने जाहिर होने और दोबारा जिंदा होने का इंतजार करना। क्योंकि वो सब का इंतजार कर रहा था, हम सबको बैक वक्त सिखाने के लिए। बात सिर्फ यह है कि कुछ जिंदा हैं और कुछ मुर्दा हैं। क्या ये जानकर आपको तसल्ली नहीं होती कि आपके रिश्तेदार? मुझे लगता है कि ये आपको ज्यादा गमगीन करता है, ये कि वो जिंदा हैं और समझना नहीं चाहते। लेकिन अगर वो मर चुके हैं तो उन्हें सुनना होगा, क्योंकि ये वो जगह है जहां आपको वाकई मरना है। बात सिर्फ ये है कि उन्हें वहां पौधे लगाने की सादत हासिल नहीं है, लेकिन वो भी गायब नहीं हो सकते हैं। वहां उन्हें खुशगवार और हाजिर होना पड़ता है। उनकी याददाश्त अच्छी है, अच्छी याददाश्त। इसलिए देखो कि रोमियो 16:25 क्या कहता है। रोमियो का 16 बाब आयत 25। वो कहता है, और उसके लिए जो तुम्हें मेरी खुशखबरी और यसू मसीह की मनादी के मुताबिक कायम कर सकता है। यसू मसीह कब तबलीग करने जा रहे थे? जब मैं जिंदगी में वापस आया, वो कभी नहीं। नंबर 1, जब मैं ईसा नासरी में था, इसने तिम्स सिखाएं, इसने बड़ी मुश्किल से तबलीग की। जब वो दोबारा उठा, इसने तबलीग नहीं की। अब जब वो जिंदा हुआ और वो दोबारा आया, इसलिए जब वो तबलीग शुरू करता है, अब किस मकसद के लिए? वो कहता है, और यसू मसीह की तबलीग इस राज के इंकिशाफ के मुताबिक जो अज़ल से पोशीदा रखा गया है, वो छुपा रहा, इंसानों से पोशीदा और गवाहों के बादल में छुपे हुए हैं। देखें कि क्या ऐसा है। जब पौलुस जन्नत में गया था, पौलुस रसूल ने कहा, वो नाकाबिल फहम अल्फाज इसको दिए गए कि आदमी को इजहार की इजाजत नहीं थी। इसका मतलब है कि पौलुस को उन्हें लिखने के लिए दिया गया था, और वो खुद उनको पूरी तरह नहीं समझ सका, क्योंकि पौलुस था वो एक नबी रसूल की तरह था। इसने सुना और लिखा। इसलिए जब इन्होंने इससे पूछा, ए पौलुस, मुझे समझ नहीं आई कि 11 रसूल तेरे खिलाफ क्यों हैं, और वो आपको दज्जाल कह रहे हैं। मुझे लगता है कि इसने उन्हें जवाब दिया, पाल जान क्यों कहता है कि दज्जाल यहां पहले से मौजूद है और बहुत से दज्जाल मौजूद हैं? जान ऐसा क्यों कहता है? और पौलुस को तीमुथियुस को बताना पड़ा। इसे बताना था। देखो तिमोथी, वो कहते हैं कि मैं दज्जाल हूं, क्योंकि मैं उनसे कहता हूं कि अगर हम मसीह को जिस्मानी तौर पर जानते, हम उसे अब इस तरह नहीं जानते।
اور وہ اسے پسند نہیں کرتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں مسیح کے خلاف ہوں۔ اور پھر ان کے پاس بہت سارے سوالات تھے۔ پابلو نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں انہیں جواب دے سکتا ہوں اور وضاحت کریں، لیکن دیکھو پابلو ایسا نہیں کرتا۔ حقیقت میں نوٹس پال نہیں جانتا تھا کہ کرنتھیوں کو پہلے خط میں 4:5 وہ ان سے کہتا ہے، دیکھو ہم وقت سے پہلے کسی چیز کا فیصلہ نہ کریں جب تک کہ رب نہیں آتا، کیونکہ وہی ہے جو اس کی وضاحت کرے گا۔ دیکھو انگریزی میں آیت کو سکرین پر رکھو۔ آئیے اسے انگریزی میں دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ ایک آیت ہے جو آپ کو معلوم ہے، لیکن رسولوں کی الجھن کی وجہ سے اسے انہیں خط لکھ کر یہ بتانا پڑا۔ Therefore judge nothing before the time, until the Lord come, who both will bring to light the hidden things of darkness. اور پولیس کو انہیں بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ انہیں کیوں بتائے میں آپ کو یہ نہیں سمجھا سکتا۔ لیکن یہ کیسے ہے کہ اگر آپ رسول عظیم رسول پال ماہر معمار ہیں تو آپ اس کی وضاحت نہیں کر سکتے؟ آپ کے پاس عمارت کو بلند کرنے کے لیے تمام اوزار موجود ہیں، ہاں لیکن کچھ ایسے اوزار ہیں جو اس تک نہیں پہنچے۔ اس کے ٹکڑے غائب تھے، لہذا وہ کہتا ہے کسی چیز کا فیصلہ نہ کرو، کیونکہ یہ الجھا ہوا تھا۔ جب آپ کسی شخص کو بتاتے ہیں کہ رسول پولیس کے دشمن تھے، جب کسی شخص کو بتایا جاتا ہے کہ عیسیٰ ناصری کے رسول وہی تھے جنہوں نے پولیس کو قتل کیا تھا، وہی تھے جنہوں نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ اگرچہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، پیڈرو کے پاس تلواروں کے ساتھ جو مہارت تھی وہ خود بھی کر سکتا تھا۔ تو ان چیزوں نے اس زمانے میں الجھن پیدا کی، پھر اسے کہنا پڑا۔ دیکھو جب رب آئے گا وہ ان کو سمجھائے گا، اور وہاں کوئی کہے گا نہیں وہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے، نہیں، اسے سمجھانا ہوگا۔ میرا انٹرویو کرنے والے کسی نے مجھے بتایا، لیکن جب رب آئے گا تو دنیا ختم ہو جائے گی۔ بہت سی بری تعلیمات ہیں کہ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ رب آ رہا ہے اور دنیا ختم ہو رہی ہے۔ یہیں سے دنیا شروع ہوتی ہے۔ یہ وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھو جب ہم آج کہتے ہیں، یہ لوگوں میں الجھن لاتا ہے۔ ذہین لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، اور جب میں ان سے بات کرتا ہوں وہ مجھے کہتے ہیں اب مجھے الجھا رہے ہیں، اور مجھے ہمیشہ انہیں بتانا پڑتا ہے اچھا میں سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو الجھن نہ ہو۔ یہ لکھا ہے۔ اس وزارت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس وزارت کے ہر رکن کہنے کا حق ہے۔ جب پوچھا گیا کہ آپ اس پر کیوں یقین کرتے ہیں، میں اس پر یقین کرتا ہوں کیونکہ میں نے اسے بائبل میں پڑھا ہے جو اپنے برسوں سے اپنے بازو کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ ہم یہاں کسی بھی چیز پر یقین نہیں کرتے جو لکھی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اس وزارت کی حکمت بہت بڑی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں MBC نے کیا کہا۔ وہ بائبل کی تشریح اپنے طریقے سے کرتے ہیں۔ یہ سچ ہے۔ آدمی یسوع مسیح کے انداز میں اس دنیا میں وہ کوڈ کہاں ہے؟ وہ چھپا ہوا ضابطہ جس کی ہم آج بات کر رہے ہیں بولی گئی۔ مر گیا، وہ جی اٹھا ہے۔ وہ لوگ جو دوبارہ زندہ کیے گئے ہیں وہ کیسے نظر آتے ہیں؟ زندہ۔ مر گیا، وہ جی اٹھا ہے۔ وہ جنت میں چلا گیا، ناقابل رسائی روشنی تک، اور وہ دوبارہ زندہ ہو گیا۔ یہ ایک کوڈ ہے جو وہاں بند ہے۔ وہ اب کہنے جا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ مسیح 2000 سال پہلے مر گیا، وہ 2000 سال پہلے زندہ ہوا اور دوبارہ زندہ ہوا۔ وہ کہتا ہے، کہنے کی بجائے اس نے جو بائبل پڑھی جو میری جیسی ہے کہتی ہے۔
سوال یہ ہے، وہ زندگی میں واپس کیوں آیا؟ کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ میں نے کچھ لکھا، مجھے انہیں یاد رکھنے کے لیے لکھنا پڑا۔ نمبر 1، سچی انجیل کو ظاہر کرنے کے لیے۔ غیر ختنہ کیا ہے؟ جو رومیوں میں شروع ہوتا ہے اور عبرانیوں میں ختم ہوتا ہے۔ یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ لوگ یقین رکھتے تھے کہ انجیل متی سے مکاشفہ تک تھی کہ یہ نیا عہد ہے، لیکن سچی انجیل غیر قوموں کو دی گئی تھی، اور اسے لکھنے کے لیے ایک رسول چنا گیا۔ اور جو کچھ میں سمجھتا ہوں وہ اس نے لکھا ہے، رومیوں میں شروع ہوتا ہے اور عبرانیوں میں ختم ہوتا ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہتے کہ دوسرا نہیں ہے۔ معذرت، یہ بائبل کا حصہ نہیں ہے، یہ بائبل کا حصہ ہے، لیکن یہ ختنہ کی جھوٹی خوشخبری کو ظاہر کرنا ہے۔ تو بعض اوقات ہم پر بائبل کے بعض حصوں میں دلچسپی لینے کا الزام لگایا جاتا ہے۔ سچ میں یہ صرف ہمارے مفاد میں نہیں ہے۔ یہ اس طرح ہونا چاہیے کیونکہ غیر مختون کی خوشخبری رومیوں سے لے کر عبرانیوں تک ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ سچی انجیل میں اب کی تصدیق کرنے کے لیے دوبارہ زندہ ہوا۔ رومیوں 16:25 وہ کہتے ہیں یسوع مسیح کی تبلیغ کے ساتھ بھی یہ آیت بہت اہم ہے۔ ارے جیکب، اگر ہم اسے انگریزی میں ڈال سکتے ہیں۔ عبرانی 9:28 یہ آیت اب کے لیے اپنے دوستوں کو دکھانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ عبرانیوں 9:28 کنگ جیمز او ورژن میں۔ چنانچہ مسیح کو ایک بار بہت سے لوگوں کے گناہوں کو برداشت کرنے کے لیے پیش کیا گیا۔ یہ ایک اور انکشاف ہے، یہ بہت سے لوگوں کا ایک اور انکشاف ہے، اور ان کے ساتھ جو اسے ڈھونڈتے ہیں۔ کیا وہ دوسری بار پیش ہوگا؟ ظاہری شکل، ہسپانوی میں ظاہری شکل، ظاہری شکل، ظاہری شکل یہ ایک جسم ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لیے حاضر ہوں۔ مومنوں کی نجات میں بے گناہ، گناہ سے بے تعلق۔ اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں، اور میں نے خود سے یہ سوال پوچھا ہے، جس نے 2000 سال میں پیش کیا، کہ گناہ کلیسیا میں مومنوں میں موجود نہیں تھا۔ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے ثبوت ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ وہ دوسری بار آئے گا، لیکن گناہ سے تعلق کے بغیر، اور ہمارے پاس اس کے واضح ثبوت موجود ہیں۔ تو وہ دوبارہ زندہ ہو گیا، مقصد کے ساتھ چرچ کو بتانا بے وقوف نہ بنوں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی میں مزید گنہگار نہیں ہے۔ اور قدرتی طور پر جب ہم رومیوں باب 7 آیت 8 کو پڑھتے ہیں، ہم اسے انگریزی میں بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے انگریزی بولنے والے بھائیوں کے لیے آسان ہے۔ رومی 7:8 اگر ہم اسے پڑھ سکتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ کی طاقت شریعت میں ہے، لیکن حکم کے مطابق موقع لینے کے بغیر مجھ میں ہر طرح کی خوش فہمی پیدا کی، کیونکہ قانون کے بغیر گناہ کیا ہے؟ شریعت کے بغیر گناہ مر گیا ہے۔ اور رومی 10:4 وہ کہتا ہے قانون کا خاتمہ یہ مسیح ہے، اور عیسیٰ ناصری کے جسم کا مقصد بتاتا ہے کہ وہ جسم اس کے لیے تھا، ہمیں قانون کے سامنے مردہ بنانے کے لیے، ہمیں قانون سے آزاد کرنے کے لیے۔ لیکن آج میڈیا میں یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی، وہ یہ نہیں سمجھتے۔ آپ اسے سمجھیں، کیونکہ تم ابراہیم کی نسل ہو۔ ایک دفعہ مسیح کو ایک گروہ سے کہنا پڑا، یسوع ناصری
اس نے ان سے کہا کہ اگر تم ابراہیم کی اولاد ہوتے تم مجھ پر یقین کرو گے، اور کہنے لگے ہم تو ابراہیم کی اولاد ہیں۔ تم ابراہیم کی اولاد نہیں ہو، تم اپنے باپ شیطان کی اولاد ہو۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اسے کیسے جواب دیا؟ انہوں نے اس سے کہا ہم زنا کی وجہ سے پیدا نہیں ہوئے، جیسا کہ وہ کہتے ہیں ہم ہاجرہ کی اولاد نہیں ہیں، کیونکہ ابراہیم کی 2 بیویاں تھیں، سارا اور ہاجرہ جو غلام تھیں۔ اور پھر اب جانتے ہیں کہ لونڈی نے ابراہیم کو اولاد دی تھی، اور پھر جب ابراہیم کو اس بیٹے پر افسوس ہوا، کیونکہ سارا نے کہا اسے گھر سے نکال دو، میں اسے نہیں چاہتی، ابراہیم نے اس بچے کے لیے بہت درد محسوس کیا، لیکن ابراہیم جانتا تھا کہ اسے باہر نکالنا ہے کیونکہ وہ سارا کا بیٹا نہیں تھا۔ اور پھر خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا، اس نے کہا میں ایک عظیم قوم بنانے جا رہا ہوں، اور وہ قوم اسرائیل کے لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ میں ابراہیم کا بیٹا ہوں۔ ہاں تم ابراہیم کے بیٹے ہو لیکن بدکاری کے، اور انہوں نے دنیا کا پیسہ رکھا ہوا ہے۔ وہ وہی ہیں جہاں تیل ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ خدا کی نسل ہے، لیکن وہ مسیح میں یقین نہیں کر سکتے۔ پس اگر وہ مسیح میں ایمان نہیں لا سکتے تو وہ شیطان کے بچے ہیں۔ اور شیطان کا بیٹا کیا ہے؟ شیطان کا بچہ گوشت کا بچہ ہے، وہ بیٹا نہیں جس کے سینگ ہوں۔ وہ کتا کا بیٹا ہے جو یقین نہیں کر سکتا، اور نجات ایمان سے ہے۔ اور اگر تم میں ایمان نہیں ہے پھر تم ابراہیم کے بیٹے نہیں ہو۔ ان سب کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، سب جو ہیں ایمان کا ہے، ابراہیم کی نسل ہے۔ جیسا کہ آپ کہتے ہیں آپ ایک سچے اسرائیلی ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہمیں غیر قوم کہا جاتا ہے کیونکہ ابراہیم ایک غیر قوم تھا، لیکن یہ وعدہ یہودیوں کے لیے نہیں تھا، یہ وعدہ ابراہیم سے تھا جو کہ ایک غیر قوم تھا۔ یہودیوں کو بعد میں شامل کیا گیا۔ اور انہیں کیوں شامل کیا؟ موسیٰ نے ان سے کہا کیا تم جانتے ہو کہ خدا نے تمہیں کیوں چنا؟ کیونکہ آپ اس زمین پر سب سے زیادہ حقیر لوگ ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہترین ہیں۔ اب جانتے ہیں، اور وہ ہمیں حقیر نظر آتے ہیں۔ ہم ان سے پیار کرتے ہیں، قدرتی طور پر ان لوگوں کے چنے ہوئے لوگوں کے لیے، اور انہیں وہ چھوٹی سی رقم یہاں مملکت میں لانی ہوگی۔ وہ اسے واپس دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ کو عطیات نظر آئیں گے جو لاکھوں میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ دیکھو یہاں میں آپ کو 50 ملین 1 ارب چھوڑتا ہوں۔ وہ پیسہ یہاں آتا ہے کیونکہ ہم زمین پر حکومت کرنے جا رہے ہیں۔ مجھے یہاں باتیں کرنی ہیں، کیونکہ ہمیشہ ایک گروہ ہوتا ہے جو کہتا ہے رسول آدھا پاگل ہے، میں نہیں جانتا، لیکن وہ کچھ بڑے وعدے کر رہا ہے۔ لیکن جو کچھ میں نے آپ کو 10 سال پہلے بتایا تھا آج ہم دیکھ رہے ہیں، اور جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ بابل ہیں۔ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، ہم دنیا پر حکمرانی کرنے جا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس میں وقت لگتا ہے۔ یہ ہو رہا ہے جہاں زمین کے تمام حکمرانوں کو اس کونسل کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوگا، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو ان میں زبردست تباہی ہوگی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو تباہ کر دیں گے، لیکن قدرت انہیں تباہ کرنے والی ہے کیونکہ وہ کرا رہی ہے۔ قدرت انہیں سمندری طوفانوں، زلزلوں اور جھٹکوں سے تباہ کر سکتی ہے۔ قدرت خدا کے بیٹوں کے ظہور کے لیے کرا رہی ہے۔
ارے میں وہاں خدا کو جماعت میں کھڑا دیکھتا ہوں. خدا غالبوں کی جماعت میں کھڑا ہے. وہ دیوتاؤں کے درمیان انصاف کرتا ہے. وہ دیوتاؤں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے. کب تک انصاف کرتے رہو گے اور شریر لوگوں کو قبول کرتے ہیں؟ کب تک ناحق فیصلہ کرتے رہو گے اور وائزوں کو قبول کرو گے؟ بڑے پیمانے پر قبول کرنا. کیا اب جانتے ہیں کہ یہ ماس کیا ہے؟ اور وہ غیر مختون کی خوشخبری کو قبول نہیں کرتے. آیت 6. میں نے کہا تم خدا ہو اور تم سب اللہ تعالیٰ کے فرزند ہو، لیکن تم مردوں کی طرح مرو گے. وہ خدا جو مردوں کی طرح مرتے ہیں اور شہزادوں میں سے ایک کی طرح گرے، اور تم شہزادوں کی طرح گر جاؤ گے. لیکن خدا نے ہمیں خدا کہا، اور وہ ایک پیشن گوئی زبور ہے. کیا اب جانتے ہیں کہ یہ کس نے لکھا ہے؟ جس نے کہا رب نے میرے رب کو کہا. ڈیوڈ وہ تھا جس نے اسے لکھا تھا. یہ پیغمبرانہ ہے اور یہ ابھی کے لیے ہے، کیونکہ کوئی نہیں آج تک جماعت کو دیوتا کہا تھا. جماعت کو کسی نے محبوب نہیں کہا تھا. کسی نے ان عنوانات کا ذکر کرنے کی جرت نہیں کی. کیا اب جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ وہاں نہیں کہتا وہ کہتے ہیں کہ آپ دیوتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے کہا تم خدا ہو. آئیے عبرانیوں 12 باب 22 آیت کے ساتھ ختم کریں. تو ہم اسے انگریزی میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن تم کو سون پر آئے ہو اور زندہ خدا کے شہر کی طرف، جہاں خدا زندہ ہے، آسمانی یروشلم. وہیں میامی میں آسمانی شہر کا آغاز ہوا اور فرشتوں کی بے شمار جماعت کو، فرشتوں کی انگنت صحبت، وہی کور ہے. پیلوٹوں کی مجلس اور کلیسیا کو جو آسمان پر لکھے گئے ہیں. اور خدا کے لیے جو سب کا منصف ہے، اور راست باز آدمیوں کی روحوں کے لیے جو کامل بنائے گئے ہیں. مرد دیکھو مردوں کی روحیں جو کامل ہو چکی ہے. اور یہ آیت 24 سن. آیت 24. اور ثالث یسوع کو نئے عہد کے یسوع وہ کیا تھا؟ اپنے یسوع کو نئے عہد کی وضاحت کرتے ہوئے کب دیکھا؟ نوٹ کریں کہ وہ عیسیٰ ناصری کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہے، کیونکہ عیسیٰ ناصری کا ذکر بعد میں آیا ہے. جب وہ کہتا ہے تو چھڑکاؤ کا خون ابابیل سے بہتر بولتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہاں وہ اس بارے میں بات کر رہا ہے کہ کس طرح ناصرت کے عیسیٰ کا خون حابیل کے خون سے بہتر تھا. اب جب یہ کہتا ہے یسوع ثالث تو یہ یسوع ناصری کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اس نے ثالثی نہیں کی. اس نے جو کیا وہ گناہ کو دور کرنے کے لیے مر گیا. لیکن ثالثی کرنے کے لیے آپ کو وضاحت کرنی ہوگی. تو وہ کس لیے زندہ ہوا؟ ثالثی کرنا. میں پچھلے 40 منٹ سے یہاں کیا کر رہا ہوں؟ ثالثی کرنا. ثالثی کرنے کے لیے آپ کو حاضر ہونا، بولنا اور پیش ہونا پڑتا ہے. ہم اس کے بارے میں بہت واضح ہے. ہماری وزارت میں کیا ہوا ہے؟ تو برکت. مبارک ہیں وہ جو زندہ ہیں. مرنے والوں کو سلام. گواہوں کے بادل میں ان لوگوں کو جو اب ہمارے ساتھ سیکھ رہے ہیں. وہ سیکھ رہے ہیں. ماریا سیکھ رہی ہے.
اس بادل پر موجود ہر کوئی اب سیکھنے لگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پولیس نے ان سے کہا کہ دیکھو وقت سے پہلے کسی بات کا فیصلہ نہ کرو جب تک کہ خادوند نہ آ جائے، میں تصور کرتا ہوں کہ انہوں نے اس سے پوچھا لیکن رب کب آتا ہے؟ اور وہ ان سے کہے گا ٹھیک ہے وہ 1-2 سالوں میں آئے گا۔ تو ہمیں کب سمجھایا جائے گا؟ ٹھیک ہے جب رب آئے گا۔ لیکن ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جسم میں ہے جسم سے باہر میں نہیں جانتا، لیکن وہ آپ کو اس کی وضاحت کریں گے۔